السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو ساری ہی انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے بھیجا ہے، اور انسانیت کے لیے مذہب اسلام کو چن لیا گیا ہے اور پسند کر دیا گیا۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے، اور پھر مذہب اسلام یہ سارے دینوں پر غالب آنے کے لیے ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ قرآن کریم کا میں اس کی طرف بھی اشارہ اللہ نے فرما دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح فرما دی کہ جو کوئی بھی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے اور دوسرے مذہب کو اپناتا ہے تو وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ کے پاس وہ دین مقبول نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اب مذہب اسلام یہ پوری انسانیت کے لیے پسند کر لیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رہبر اور نمونہ بنا کر کے، آخری نبی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا کے اندر آئیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھر کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں، قرآن اور احادیث مبارکہ، ان دونوں چیزوں کے اندر جو تعلیمات موجود ہے وہ ساری محبت، ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی، اس پر مشتمل ہے۔ اسی لیے اسلام نے دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ رواداری کی تعلیم دی۔ رواداری کا مطلب ان کے مذہب میں ان کے جو کچھ عقائد ہے اور ان کے مذہب میں جو کچھ یقینیات ہے، جو کچھ عبادتیں ہیں، اور ان کے مذہب کی جو کچھ بھی چیزیں ہو، ان سب چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل جل کر رہنا، اس کو رواداری کہتے ہیں۔ کسی کے مذہب پر اعتراض نہیں، مذہب کے جو بڑے پیشوا ہیں ان پر اعتراض نہیں، ان پر زبان درازی نہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی۔ تو مذہب اسلام یہ تو محبت اور رحمت والا مذہب ہے، جس کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے پسند فرمایا، اور اس کے نبی کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ کے بارے میں زبان درازی اور آپ کی گستاخی کرنا، آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچانا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے جب اسلام کی بات رکھی، اللہ کی توحید ان کے سامنے بیان کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو وہ لوگ ایک عرصے دراز سے دیکھتے آ رہے تھے، اور وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، اور ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی کمی، کوئی عیب اور کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ اسی لیے انہوں نے، مکے والوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات اور آپ کی گستاخی تو نہیں کی، لیکن آپ نے جو مذہب انسانوں تک پہنچایا ہے، مذہب اسلام، اس کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا تھا، اور اس مذہب کے جو ماننے والے تھے ان لوگوں کو طرح طرح کے مصائب اور آلام کے اندر مبتلا کیا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ایذائیں دی۔ لیکن آج دنیا کے اندر جو کفار موجود ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، یہ لوگ
جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ماننے والے اور ان کا ایک بڑا طبقہ وہ اسلام سے قریب ہو رہا ہے، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو رہا ہے، اور وہ اسلام کی روشنی سے منور ہونے کے لیے اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل تیار ہے، اور وہ اس گروہ کو، اس جماعت کو باوجود کوشش کے روک نہیں پا رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھانا اور آپ کی گستاخی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آج کل جو کفار دنیا میں ہے، غیر مسلم جو دنیا کے اندر ہے، یہ مکے والوں سے بھی ایک ہاتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مکے والے انہوں نے اللہ کے رسول کی ذات کو کبھی نشانہ نہیں بنایا، وہ حضور کو امین اور صادق، آپ کی نبوت سے پہلے بھی جانتے تھے، آپ کے نبی ہونے کے بعد بھی وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق جانتے تھے۔ ان کو اعتراض تھا، ان کو اختلاف تھا تو حضور کے دین اور آپ کے مذہب سے، لیکن یہ کفار جو آج موجود ہیں، کسی بھی ملک کے ہوں، وہ ان لوگوں کو ہمارے مذہب سے بھی اعتراض، اور وہ لوگ ہمارے نبی کی ذات پر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ کتنی ذلت کی بات ہے کہ کوئی آدمی عقائد اور نظریات کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے ان نظریات کو چھوڑ کر کے آدمی کی ذاتیات پر حملہ کرنے لگ جائے۔ یہ بہت گری ہوئی حرکت ہے، اور خاص طور سے ہندوستان کے اندر بی جے پی کی حکومت کے آنے کے بعد کئی ایک لوگ ہیں جو ہمت کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ان کو حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے، ان کو یقین ہے کہ اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہوگا، ہم پر کوئی آنچ آئے گی تو ہماری حفاظت کے لیے حکومتیں موجود ہے، ہماری حفاظت کے لیے پولیس موجود ہے، ہماری حفاظت کے لیے اقتدار والے موجود ہیں۔ اس یقین کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، میں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ ایک یہودی ابو رافع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا، وہ شاعر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والے اشعار کہہ کر کے آپ کی ہجو کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک جماعت کو بھیجا، اور آپ نے اس گستاخ کے بارے میں قتل کا فیصلہ فرمایا۔ انصار کی وہ جماعت چلی، وہ آدمی حجاز کے کسی علاقے میں ایک قلعے کے اندر رہتا تھا۔ وہ جماعت چلتی گئی یہاں تک کہ قلعے کے قریب پہنچ گئے، اور اس پر حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر اور ذمہ دار مقرر کیا۔ وہ لوگ اس قلعے کے قریب پہنچ گئے، سورج ڈوب گیا تھا، اندھیرا ہونے ہی والا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہاں قلعے کے باہر انتظار کرو، میں قلعے کے قریب دروازے کے پاس جاتا ہوں، اور جا کر کے جو دربان اور جو نگران دروازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی ہلا کرتا ہوں۔ وہ قریب میں گئے اور دروازے کے بالکل قریب میں چادر ایسے اوڑھ کر کے بیٹھ گئے جیسے کوئی آدمی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھتا ہے۔ اب اندھیرے کے اندر اس کو صاف تو نظر نہ آیا۔ دربان نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندے، اگر تو اندر آنا چاہتا ہے تو جلدی آ جا، میں دروازہ لگانے والا ہوں۔ پہلے زمانے کے اندر جب رات ہو جاتی تو قلعے کے دروازے بند کر لیے جاتے تاکہ حفاظت کا انتظام رہ سکے۔ اب وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی اس نے آواز دی، یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کر کے قلعے کے اندر چلے گئے،
اور انتظار کرتے رہے. جب سارے شہر والے اور اس قلعے والے سو گئے تو یہ آہستہ سے گئے اور جو چابیاں قلعے پر لگی ہوئی تھیں اس کو حاصل کر لیا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا اور چابیاں لے کر کے آگے چلتے چلے گئے. ابو رافع جس مکان میں رہتا تھا وہاں پر رات کے وقت میں لوگ جمع ہوتے، کچھ باتیں ہوتی، پھر اس کے بعد میں لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے. یہ انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی باتوں سے فارغ ہو گئے اور اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور روشنی بجھا دی گئی اور پھر پورا قلعہ اندھیرا ہو گیا. یہ آہستہ آہستہ ایک ایک دروازہ کھولتے جاتے، اس کے گھر کے اندر جاتے جاتے، اور ساتھ میں جیسے ہی دروازے کے اندر جاتے تو پلٹ کر کے دروازہ واپس تالا ڈال دیتے، تاکہ اگر باہر والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی اندر آ گیا ہے اجنبی تو وہ میرے تک پہنچنے تک میں اس اللہ کے رسول کے دشمن کا کام تمام کر دوں. یہ سوچ کر کے دروازے بند کرتے چلے گئے اور آہستہ آہستہ آگے چلتے چلے گئے یہاں تک کہ اس کے کمرے تک پہنچ گئے جہاں پر وہ اس کے گھر والے سو رہے تھے. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریکی رہنے کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کس جانب ہے، اسی لیے انہوں نے زور سے اس کا نام پکارا، ابو رافع. وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ کون ہے؟ انہوں نے آواز سن لی کہ آواز کس جانب سے آئی اور اس طرف آگے بڑھ کر کے اندھیرے کے اندر ہی اپنی تلوار چلائی. یہ گھبرائے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے باہر آ کر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کے بعد جب انتظار کرے پھر اندر گئے اور اپنی آواز کو بدل کر کے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے جو چیخ ماری تھی یہ کیا آواز تھی؟ اس نے کہا کہ تمہارا ناس ہو جائے، کسی آدمی نے تھوڑی دیر پہلے آ کر کے تلوار سے مجھ پر حملہ کر دیا. جب اس کی یہ آواز آئی تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس سمت میں وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے. انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ تلوار سے زور سے ماری جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا، لیکن ابھی وہ ختم نہیں ہوا تھا. انہوں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ کے اندر رکھی اور زور سے دبائی جس کی وجہ سے ان کی تلوار پیٹ سے گھس کر کے پیٹ تک پہنچ گئی. اس کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا دشمن ختم ہو گیا ہے. یہ اپنے دروازے کھولتے گئے اور واپس چلے جاتے گئے یہاں تک کہ وہ سیڑھیوں تک پہنچ گئے. یہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں سیڑھیوں تک پہنچا تو میں یہ خیال کر رہا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں زمین پر پہنچ گیا ہوں. میں بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھا. جیسے ہی میں آگے بڑھا تو سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے گر گیا اور میری پنڈلی کی جو ہڈی تھی وہ ٹوٹ گئی. میں نے اپنے عمامے کو کھول دیا اور اس کو بطور پٹی کے پیر سے باندھ دیا اور اسی طریقے سے لنگڑتے ہوئے قلعے کے دروازے تک آ گیا. اور میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک میں ابو رافع کے ختم ہو جانے کی خبر نہ سن لوں گا قلعے سے باہر نہیں جاؤں گا. قلعے کے دروازے کے پاس بیٹھ کر کے انتظار کرتے رہے. جب مرغ بولا صبح صادق طلوع ہو گئی، قلعے پر سے ایک آدمی نے اعلان کر دیا کہ جو حجاز کا تاجر ہے ابو رافع وہ ختم ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا. یہ خبر سننے کے بعد وہ باہر آئے، اپنے ساتھیوں سے ملے اور یہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اور وہاں پہنچنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا اور اپنا پیر بھی حضور کو دکھلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیر کو آگے کرو. آپ نے وہ عمامہ کھول دیا، دستار ان کے پیر سے نکال کر کے ان کے پیر پر اپنا ہاتھ پھیر دیا. صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے میرا پیر ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا، اب اس کے اندر کوئی تکلیف باقی نہیں رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گستاخی، رسول کی گستاخی کرنے والے کے لیے قتل کا فیصلہ فرمایا تھا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی ایک واقعات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ رسول کے لیے قتل کا فیصلہ فرمایا. کعب بن اشرف یہ بڑا مالدار تاجر بدر کے میدان کے اندر جب مشرکین کے کئی ایک سردار مارے گئے تھے یہ بڑا غمزدہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن، آپ کی بہت زیادہ گستاخی کرنے والا، اور یہ مشرکین کے ساتھ مل کر کے ان کو مسلمانوں سے مقابلہ کرنے پر ابھارنے والا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہے
کہ ہمارے پیغمبر کی شان کے اندر کوئی یہودی کوئی دوسرا آدمی گستاخی کرے، آپ کے بارے میں گستاخانہ کلمات اور الفاظ کا استعمال ہمارے لیے برداشت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، آپ ہم کو اجازت دیجئے، ہم اس خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کرایا تھا کہ کون ہے، میں نے کعب بن اشرف کے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس خدمت کے لیے، اس کار خیر کے لیے کون تیار ہے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس خدمت کو میں انجام دوں گا اور اس کار خیر کے اندر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں جانے سے پہلے آپ سے ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں، میں اس کے سامنے جا کر کے آپ کے بارے میں کوئی کلمات کہوں گا، آپ ان کلمات کے کہنے کی مجھے اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم کو اجازت ہے، جاؤ۔ وہ کعب بن اشرف کے مکان پر آئے، انہوں نے زور سے آواز دی، وہ بالا خانے پر بیٹھا ہوا، وہاں سے کھڑکی میں سے اس نے جھانک کر کے دیکھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ہم نے جس شخص کی بات کو مان لیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم سے صدقہ لیتے ہیں، اور ہم جو محنت سے مال کماتے ہیں وہ صدقے کے طور پر ہم سے لے لیتے ہیں اور ہم کو مشکلات کے اندر ڈال دیتے ہیں، مجھے تم سے کوئی قرض لینا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر تم کو کوئی چیز میرے پاس گروی کے طور پر رکھنی ہوگی۔ یہ صحابی، انہوں نے پوچھا کہ تم گروی کے طور پر کیا لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہاری عورتوں کو میرے پاس بطور گروی رکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم عرب کے حسین نوجوانوں کے اندر اگر ہماری عورتیں تمہارے پاس رہی تو ان کا کیا حال ہوگا پتہ نہیں، اسی لیے ہم عورتیں تو نہیں رکھا سکتے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے نوجوان لڑکوں کو میرے پاس رکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو رکھائیں گے تو ان کے لیے یہ عیب کی بات ہوگی، ان کے لیے یہ عار ہوگا کہ 2 وسق کے بدلے میں، تھوڑا سا قرض کے بدلے میں ان لڑکوں کو ایک زمانے کے اندر گروی رکھا دیا گیا تھا، یہ ان کے لیے عیب کی بات شمار ہوگی، اس لیے ہم لڑکوں کو بھی نہیں رکھا سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم ہمارے ہتھیار تمہارے پاس رکھانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ فوراً مان گیا اور اتنی بات ہو گئی، وہ واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میں رات کے وقت وہ اپنے سارے ہتھیار لے کر کے، اور کعب بن اشرف کا جو بھائی جو مسلمان ہو گئے تھے، جو صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لے کر کے اور تھوڑے صحابہ کو لے کر کے یہ سارے مل کر کے اس کے مکان پر آئے اور زور سے آواز دی۔ وہ اپنی گھر والی کے ساتھ مست تھا، آواز سننے پر اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ بیوی نے اس کو سمجھایا بھی کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا بھائی ہے اور محمد بن مسلمہ ہے، یہ کچھ قرض مانگنے کے لیے میرے سے آئے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ان کی آواز کے اندر سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے، تم ان سے ملنے مت جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، یہ تو محمد سے پریشان ہے اور مجھ سے کچھ قرض لینے کے لیے آئے ہیں، یہ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر کے وہ منزل سے نیچے اتر آیا اور اس نے سر کے اندر ایک خوشبودار تیل لگا رکھا تھا۔ یہ جو صحابہ کی جماعت پہنچی، ان میں سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مل کر کے پہلے ہی ایک منصوبہ بنا لیا تھا، اور جب وہ نیچے آیا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہنے لگے کہ تمہارے سر کے اندر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، ذرا سونگنے کا موقع تو دے دو۔ اس نے کہا کہ شوق سے سونگو، اور اپنا سر اس نے ان کے سامنے کٹ دیا۔ یہ ایک مرتبہ سونگ لیے، پھر سارے ساتھیوں نے اس کے سر کے اندر سے آنے والی خوشبو کو سونگا۔ پھر اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے دوبارہ موقع دیجیے کہ میں آپ کے سر کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا کہ وہ پھر حرکت نہ کر سکے، اور دوسرے صحابہ جو اس موقع پر موجود تھے انہوں نے اپنی تلواریں نکال کر کے اس پر حملہ کر دیا۔
اور اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا، اور پھر یہ سارے لوگ یہ واقعہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے سارا اس کا حشر حضور کے سامنے رکھ دیے۔ تو ہر زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی خلفائے راشدین بھی گستاخ رسول کے لیے قتل کی سزا تجویز کرتے رہے، لیکن حدود کا جاری کرنا، تعزیرات کا جاری کرنا یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے۔ ہر کوئی مسلمان ان حدود کو اور ان سزاؤں کو جاری کرنے کا مستحق نہیں ہے، بلکہ جن علاقوں میں حکومت اسلامی ہو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حدود کو جاری کرے اور مجرموں کو سزائیں دے۔ ہاں، اسلام کے اندر جو سزا ہے ہندوستان کے اندر وہ جاری نہیں ہو سکتی، لیکن ہندوستان کے قانون میں جو سزا ہے گستاخوں کے لیے وہ سزا جاری ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کے نبی پر انگلی اٹھانا، ان کے لیے گستاخی والے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ ہندوستان کے امن کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ ہندو صرف ہندوستان کے اندر رہتا ہے اور مسلمان پورے عالم کے اندر بستے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ صرف ہندوستان کے امن کو خراب نہیں کر رہا بلکہ پوری دنیا کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی زبانوں پر لگام لگنی چاہیے۔ ہمارے نوجوان اس جذبے کے ساتھ جیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر آنچ آ جائے اور ہماری جان دے کر کے بھی حضور کی ذات کا دفاع ہو سکتا ہے تو ہمارے نوجوان اس کو سعادت کی بات سمجھتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہمارے قائدین نے ان کو روکے رکھا ہے تاکہ ملک کا امن و امان خراب نہ ہونے پائے اور یہاں کا ماحول خراب نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے، ورنہ جس شخص نے اور جس پجاری نے یا کوئی بھی ہو جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اگر مسلمان اپنے حدود سے نکل جائے اور امن و امان کی پرواہ کیے بغیر اس سے بدلہ لینے کے لیے نکل جائے تو وقت نہیں لگے گا، لیکن یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے۔ ہم ملک سے محبت کرنے والے، یہاں کے امن و امان اور بھائی چارگی کو باقی رکھنے والے لوگ ہیں، ہم کسی کے ساتھ دشمنی کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے جو گستاخی کر رہے ہیں ان کی زبانوں پر لگام لگنی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ہندوستان کے قانون کے اندر جو سزا گستاخ کے لیے اور جو سزا دوسرے مذہب کے اوپر انگلی اٹھانے والوں کے لیے اور ان کے پیشواؤں پر کیچڑ اچھالنے والوں کے لیے تجویز ہو چکی ہے اس کو جاری ہونا چاہیے، ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، ان لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے جانا چاہیے۔ لیکن میں مسلمانوں سے بھی ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، صرف آپ مخاطب نہیں ہیں، ہندوستان کا ہر مسلمان میری بات کا مخاطب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب بات آ جاتی ہے تو ہر مسلمان غصے کا اظہار کرتا ہے اور جلوس اور ریلی سب کچھ نکالے جاتے ہیں۔ یہ تو مسلمان کے ایمان کی علامت ہے کہ ان کے اندر ایمان ابھی بھی زندہ ہے، ایمان کی شعاع ابھی بھی باقی ہے، ان کی زندگیوں کے اندر ایمان کی روشنی ابھی بھی جل رہی ہے۔ یہ اپنے ایمان سے بے خبر نہیں ہیں، یہ اپنے رسول کی محبت لیے ہوئے دنیا کے اندر چلتے ہیں، یہ اس کی علامت تو ہے۔ لیکن کیا یہی حضور کی محبت ہے کہ جب حضور کی گستاخی ہو تب نکل کر کے اللہ کے رسول کے آپ دفاع کریں گے؟ اصل محبت تو یہ ہے کہ محبوب کی مرضی کے سامنے سب کچھ مٹا دیا جائے، اپنی مرضیات کو محبوب کی مرضی کے سامنے قربان کر دیا جائے اور اپنی زندگی کو محبوب کی زندگی کے مشابہ بنایا جائے۔ حقیقی محبت تو یہ ہے۔ مسلمان ماں باپ کی محبت کو جانتا ہے،
اس نے جان لیا، بیوی کی محبت کو جان لیا، اولاد کی محبت کو جان لیا، پیسے کی محبت کو جان لیا، دنیا کی محبت کو جان لیا، لیکن رسول کی کیا محبت ہوتی ہے، رسول کے ساتھ محبت کس کو کہتے ہیں، یہ مسلمان نے نہیں جانا۔ رسول کے ساتھ محبت یہ ہے کہ آپ کی صبح اللہ کے رسول کی صبح کی طرح ہونی چاہیے، آپ کی شام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کی طرح ہونی چاہیے، آپ کے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جیسے ہونے چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا آپ کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول سے سچا عشق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہی ہے کہ آپ حضور کی ہر چیز کے اندر اتباع کرنے والے ہو جائیں۔ مسلمان صبح و شام سنتوں کا جنازہ نکال رہا ہے، دین کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گستاخی والے کلمات کہہ دیے جاتے ہیں تو جب جا کر کے حضور کی محبت مسلمان کے دل میں جاگتی ہے۔ بتائیے کیا یہ حقیقی محبت ہے؟ حقیقی محبت تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر مسلمان کو چلائے، دوسرے راستوں سے اس کو ہٹا کر کے صراط مستقیم پر اس کو لائے۔ ایسی محبت ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائیں، آپ کا سچا عاشق بنائیں اور آپ کی کامل پیروی اور اتباع کرنے والا بنائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لی۔